اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ مولانا فضل الرحمان بک چکے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان جو کہتے تھے اسمبلی جیلی ہے، اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور مولانا فضل الرحمان کو کس نے خریدا ہے اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ کی ذاتی رائے کیا آپ نیچے کامنٹ بتائیں تاکہ پاکستانی قوم کو علم ہو سکے کہ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ہم پہلے بھی آپ لوگوں سے کئی بار کہہ چکے ہیں کہ مولانا صاحب صرف اپنی قیمت لگا رہے ہیں، جب مولانا صاحب کو پوری قیمت ملے گی تو مولانا صاحب بک جائیں گے۔ مولانا صاحب کا کوئی اصول نہیں ہے، صرف اس کی قیمت ہے۔ مولانا صاحب کو اچھی قیمت ملے تو مل جاتی ہے۔ مولانا صاحب جو بیان دے رہے تھے جیلی اسمبلی ہم نہیں مانتے، اب مولانا فضل الرحمان نے جب اس کو اصلی قیمت مل چکی ہے تو اب اسمبلی حلال ہو گئی ہے، اب اسمبلی پہلے جو حرام تھی وہ حلال ہو چکی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے جو مولوی ہیں اپنے فتوے جاری کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس لیے مولانا صاحب جو آپ کو دیوبند کا 5 لاکھ کا علماء کا سربراہ کہتا ہے، وہ پہلے کہتے ہیں کہ اسمبلی جیلی ہے، اب اسمبلی حلال ہے، تو میں اس مولانا صاحب کو تو نہیں مانتا کہ 5 لاکھ کا سربراہ ہے۔ مولانا صاحب اپنے اقدار کی خاطر اسلام کو استعمال کرتے ہیں۔ مولانا صاحب پہلے بھی حکومت کے ساتھ تھا، اس نے کوئی PTI سے نہیں تعلق تھا، لیکن مولانا صاحب بک چکے ہیں۔ آپ بتائیں کہ کیا آئینی ترمیم کر پائیں گے؟ جی یہ آئینی ترمیم قومی اسمبلی میں پاس کرا رہی، لیکن سینٹ میں 4 ووٹوں کی کمی کا سامنا ہے۔ مولانا صاحب مل جائے تو ان کے ووٹ بنتے ہیں 64، اور حکومت کو ووٹ کی ضرورت ہے 64، لیکن ایک ووٹ کی کمی ہے، وہ ہے چیئرمین سینٹ۔ چیئرمین سینٹ ووٹ نہیں ڈال سکتا آئینی ترمیم میں، اس لیے ان کو ایک ووٹ کی ضرورت ہے۔ اس لیے 2 سینیٹر پیپل پارٹی کے اور 2 سینیٹر نون لیگ کے اور 5 سینیٹر کی ضرورت ہے، اور ملا کے راضی کر لیں تو پھر بھی 2-3 سینیٹروں کی ضرورت ہے اگر ایک PTI کا سینیٹر مل گیا۔ لیکن میں پاکستان کے ان صحافی بے غیرتوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں فلانے کا بیٹا کہاں ہے اور وہ سینیٹر ووٹ دے گا۔ یہ پاکستان کا آئین ترمیم نہیں، یہ پاکستان کی قوم کے ساتھ ظلم۔ اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ میں سمیت پاکستانی قوم کو اگر نہیں نکلتے تو پھر میں کوئی بات نہیں کرنے کی۔ عمران خان تو جیل کاٹ رہے، وہ ظلم ہر برداشت کر رہے، اس لیے کہ تاکہ پاکستانی قوم کے ساتھ انصاف ہو، اور پاکستانی قوم کی خاطر وہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بہت بڑی آفریں دی گئی تھی پہلے، لیکن مولانا صاحب نے کہا یہ نہیں، مولانا صاحب کو بہت بڑی آفر دی گئی تھی۔ مولانا صاحب کو صدر پاکستان نہیں بنایا تھا، اس لیے مولانا کو غصہ تھا۔ اب مولانا فضل الرحمان کے تمام خاندان کو ملازمت دی گئی، اور مولانا کے تمام پارٹی کے جو ان کو عہدے دیے جائیں گے، اور مولانا صاحب کو گورنر KP کے، گورنر بلوچستان، گورنر سندھ، اور یہ بھی خبر چلی کہ مولانا فضل الرحمان کو گورنر پنجاب بھی دی جانے کا امکان ہے۔ 4 گورنر سیٹیں، اور مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کو سینیٹر چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، اور مولانا فضل الرحمان کو وزارت بہت تکڑی دی جا سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو بہت سی وزارتیں مل چکی ہیں، اور مولانا صاحب نے اس پر حامی بھلی۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مولانا صاحب کو جب 4 گورنرشپ کی پیشکش کی تو مولانا فضل الرحمان بہت خوش ہوئے، اور مولانا فضل الرحمان کو 2 کنفرم ملیں گی، ایک سندھ کی گورنرشپ اور ایک پنجاب وہ KP کی یا پنجاب کی ملے گی، یا بلوچستان کی، 2 پر مولانا اتفاق ہو چکے کہ 2 گورنر ملیں گی، اور ایک سینٹ چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین مولانا فضل الرحمان کو ملے گا، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری اس ترمیم کو پیش کرنے کے لیے بہت کام کرا، اور مولانا فضل الرحمان مان چکے ہیں۔ یہ ذرائع ہمارے کنفرم کر چکے ہیں، اور اس پر ہم آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی صرف قیمت لگنے کی ضرورت تھی، لیکن مولانا صاحب اس وقت مان چکے ہیں۔ MS نیوز کی ناظرین، ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا، اور مولانا کی قیمت جب لگی تو مولانا خوش ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ اسمبلی جیلی ہے۔ مولانا صاحب کیا اب اسمبلی اصلی ہو گئی ہے؟ کیا پاکستانی قوم کو مولانا فضل الرحمان بے وقوف سمجھتے اور کیا سمجھتے؟ اب دیکھیں کہ پاکستانی قوم بہت کچھ کر چکی ہے، ماریں کھا چکی ہے۔ اگر جسٹس منصور علی شاہ کو خود نہیں اٹھیں تو پھر پاکستانی قوم کیا کرے؟ اگر سپریم کورٹ کے جج اس پر خاموش ہیں تو پھر پاکستانی قوم کو آپ اس فیصلے پر عمل نہیں کرا سکتے تو منصور علی شاہ کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اپنے تمام 8 کے 8 ججوں کو استعفیٰ گھر چلے جائیں جو سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہیں کریں۔ کیا قاضی فیصلہ کا اسی کے لیے ابھی تک نوٹیفیکیشن جسٹس منصور علی شاہ کا جاری نہیں کیا؟ دیکھیے آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا شیطانی آئینی ترمیم کا اجلاس ہفتے کو ہوگا، اور اس کی تفصیلات ہم کل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے، اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو نوٹیفیکیشن نہیں
یہ چاہتے ہیں جسٹس یحییٰ افریدی یا جسٹس امان الدین یا جسٹس جمال مندوخیل بنے، کیا ان کے جو قاضی کا گروپ کے ہوں، اور جو جمال اپنا یحییٰ افریدی اس کو بھی بنایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جیسے منصور علی شاہ اپنے چیف جسٹس بننے کے لیے کوئی اقدام کرتے ہیں یا نہیں، اور پی ٹی آئی والے احتجاج اپنے جائے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بہت بڑے بک چکے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کی بکنے کی خبر ہم نے آپ لوگوں کو پہلے دی ہے، اور پہلے بھی بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کے ساتھ ہے۔ مولانا کا کوئی اپنا ایجنڈا نہ عوام کے مفاد کے لیے۔ مولانا صاحب سے ایک ہی سوال ہے، مولانا صاحب جو آپ کہتے تھے کہ اسمبلی جیلی، اب اصلی اسمبلی کیسے ہوگی؟ کیا آپ پاکستانی قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ مولانا صاحب آپ کو 7 وزارتیں ملی ہیں، اور 7 وزارتوں کی خاطر آپ نے ووٹ دینا ہے، اور آپ کو بہت پیسے ملے، آپ کو 1 ارب کے قریب روپیہ ملا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے مولانا صاحب کو 5 اور 6 ارب روپیہ ملا ہے، اور یہ پیسے کاروباری شخصیت کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو فنڈ کے ذریعے دیا جائے گا، اور مولانا کو ایسے دیا جائے گا کہ مولانا کے مدرسوں کو چیریٹی کے نام پر دے کر اور مولانا فضل الرحمان کو ٹرانسفر کیا جائے گا، کیونکہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان 2 ارب روپیہ اور 6 وزارتیں یا 6 اور 5 یا 7 وزارتیں کنفرم ہے کہ ذرائع کا کہنا ہے، ذرائع نے یہ کنفرم کیا کہ مولانا صاحب ہوں۔ لیکن ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کے لیے یہ بھی پریشانی، اگر مولانا صاحب مل جائیں تو پھر سینٹ میں ان کے نمبر اور قومی اسمبلی سے ممبر بھی ٹوٹ سکتے ہیں، ووٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ ہر طرف نمبر ہے، کیونکہ پتہ انہیں مستقبل عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا۔ لیکن مولانا صاحب نے اپنا کام کر دکھایا۔ مولانا صاحب اس وقت تک اسمبلی میں ووٹ نہیں دے گی جب تک مولانا صاحب کو پیسے ٹرانسفر نہیں ہو جائے گا، اور مولانا صاحب کو پیسے مکمل بھیجے نہیں جائیں گے۔ ایم ایس نیوز کے ناظرین، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی قیمت کا سوال ہے، اور وہ قیمت مولانا صاحب کو مل چکی ہے۔ اس پر اب پی ٹی آئی کیا کرے گی ہم آپ کو اگلے ویلاگ میں بتائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔